اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حاضرین و حضرات، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ ایک ایسی مجلس میں ہم باہم مل جل کر بیٹھے ہیں جس کا آغاز ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے کیا ہے۔ میں نے سورۃ الکہف کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو حقیقت یہ ہے کہ نہایت عظیم آیات، جس کے بارے میں ابھی ہمارے سامنے گفتگو آئے گی کہ یہ جو فتنہ برپا ہوگا، فتنہ دجال، تو اس میں انسان کی رہنمائی کرنے والی یہی سورۃ کہف اور اس کی ابتدائی اور اختتامی آیات ہیں۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نئی جہت جو ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا عنوان ہے نظم قرآن۔ نظم قرآن کے حوالے سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا گیا ہے تو یہ عظیم حقیقت سامنے آئی ہے کہ قرآن کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی ان کے اندر نسبت زوجیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران بالکل قرآن کی ابتدا ہے، اور سورۃ فلق اور ناس قرآن کی انتہا ہے۔ تو یہ جو نسبت زوجیت ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک موضوع کو، ٹاپک کو لیا ہے، اس کو سپلٹ کیا ہے دو حصوں میں۔ ایک حصے پر گفتگو اسی جوڑے میں شامل ایک صورت میں کی گئی ہے، اور دوسرے رخ پر گفتگو جوڑے میں موجود دوسری صورت میں کی گئی، یعنی ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ پر گفتگو ایک صورت میں اور دوسرے رخ پر گفتگو دوسری صورت میں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ جو آغاز ہے قرآن کا، بقرہ اور آل عمران ایک جوڑا ہے، ان دونوں جوڑوں نے ایک ہی ٹاپک کو لیا ہے، اور وہ ہے خطاب بأہل کتاب۔ جو اہل کتاب ہم سے پہلے گزرے ہیں ان سے خطاب، اس کو سپلٹ کیا ہے دو میں۔ اہل کتاب میں سے ایک کا نام ہے یہود اور دوسرے کا نام ہے نصارہ، لہٰذا بقرہ میں جو گفتگو ہے وہ یہود کے ساتھ کی گئی، اور آل عمران میں جو گفتگو ہوئی تو وہ نصارہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک ہی موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دونوں صورتوں میں اس پر بحث کی گئی۔ اب یہ تو قرآن کا آغاز تھا۔ قرآن کے اختتام پر آئی یہ دو صورتیں ہیں جوڑا، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث ہے، ایک موضوع کو دو میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے کہ انسان کی جو اصل پرواز ہے وہ ہے اللہ تک پہنچنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس پرواز میں کچھ آفتیں حائل ہوتی ہیں، کچھ آبسٹیکلز ہیں، کچھ مزاحمتیں ہیں جو کہ انسان
کہ راستے میں حائل ہوتی ہے، ان مزاحمتوں کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ وہ جو مزاحمتیں یا وہ جو آفتیں ہیں، ان میں سے ایک آفت کی قسم وہ ہے جو ایکسٹرنل ہے، یعنی خارج سے انسان پر اثر انداز ہوتی، اور دوسری قسم کی آفت وہ ہے جو اندر سے، داخل سے، انسان کے اندر سے اٹھنے والی آفت ہے۔ وہ جو خارجی آفات ہیں ان کا ذکر سورۃ فلق میں کیا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور جو آفت انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، اس کے نفس امارہ کی شکل میں جو بڑھک اٹھتی ہے اور پھر انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے، وہ جو مولانا روم کے الفاظ ہیں کہ مادر بتھا بت نفس شماس زاں کے آ بت مارو ای بت اجدہاس، کہتے ہیں کہ تمام بت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان بتوں کی ماں جو ہے، ماں مدر بت، وہ تو آپ کے اندر موجود ہے۔ زاں کے آ بت مارو ای بت اجدہاس، کیونکہ باہر کے جتنے بھی بت ہیں وہ کروڑوں اور اربوں کربوں میں ہے، ان کی حیثیت سانپ کی ہے، سانپوں کی۔ وہ ای بت، اور یہ جو اندر کا بت ہے اجدہاس، اس کی حیثیت اجدہا کی ہے۔ لہٰذا اس ایک اجدہا والے بت کے سامنے وہ سارے بت جو ہے نا وہ ہیچ ہے، انہیں تو کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اسی بت کو توڑا جائے، یہ جو نفس کے اندر ہے۔ تو سورۃ فلق میں جو خارجی آفات ہے ان کا جائزہ لیا گیا، اور سورۃ ناس میں جو ہے وہ جو اندرونی اور انٹرنل جو آفت ہے تو اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس طرح دو سورتوں کے اندر ایک موضوع کو کور کیا۔ اسی طرح اب یہ جو سورۃ کہف ہے، سورۃ کہف بھی ایک جوڑے کی شکل میں آئی ہے، اور اس کا جوڑا اس سے جو پہلے سورت تھے 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل، لہٰذا ان دونوں سورتوں سے اب میں تیزی سے ان کے اندر جو مشابہت ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو شاعری ہوتی ہے تو اس میں پہلا شعر اس کو مطلع کہتے ہیں، اور جو آخری ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا جو مطالع اور مقاطع ہیں، یعنی ایک کی ابتدا اور دوسرے کی ابتدا، اور پھر ایک پہلے کی ابتدا اور دوسرے کی انتہا، ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف اور حمد و ثنا ہے اس کا آغاز ہے، یہ دونوں صورتوں میں ہوئی، سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ کہف میں، مگر اس کو بھی سپلٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اور تمام عیوب سے اور تمام کمزوریوں سے اور تمام کوتاہیوں سے اس کو بالکل پاک سمجھنا، اور نمبر دو یہ کہ ہر قسم کی خوبی اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں مرتکز سمجھنا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک فرض کرے کہ ایک شخص ہے، اور جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو منفی چیزیں ہیں یہ اس کے اندر نہیں ہے، اور یہ جو مثبت چیزیں ہیں سب اس کی شخصیت کے اندر ہے۔ منفی چیزیں کیا ہیں؟ یہ بزدل نہیں ہے، بے حمیت نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، خائن نہیں ہے، یہ ساری منفی چیزیں ہیں، اس سے اس کی شخصیت پاک ہے۔ اور نمبر دو، اس کے اندر ایمانداری ہے، اس کے اندر ملنساری ہے، اس کے اندر سخاوت ہے، یہ ساری مثبت خصوصیات ہیں، یہ اس کے وجود کا حصہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں، جو عیوب اس کے اندر نہیں ہے، اس کا نام ہے تسبیح۔ اور نمبر دو، یہ جو محاسن اس کے وجود میں جمع ہے اس کا نام ہے حمد۔ لہذا سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو تسبیح باری سے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا یہ والا حصہ سامنے آ گیا۔ اور سورۃ کہف پہ آپ آ جائیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو یہ حمد کا جو ہے نا سامنے آ گیا۔ وہ مولانا رومی ایک مقام پر اپنی مثنوی میں وہ شعر ہے ان کا کہ شاہ را گویت کسے جولاہ نیست این چمد ہست او مگر آگاہ نیست، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں اگر ایک شخص آ کر بادشاہ کی تعریف کرنے کھڑے ہو جائے اور یہ کہے کہ ہمارا بادشاہ چور نہیں ہے، ہمارا بادشاہ خائن نہیں ہے، ہمارا بادشاہ خاکروب نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کو بھی حیرت ہوگی کہ بھئی یہ چیزیں تو ویسے بھی میرے اندر نہیں ہے، یہ آپ میری کیا تعریف کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اگر اس انداز میں کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے نا کوتاہی نہیں ہے اور کمزوری نہیں ہے اور ضعف نہیں ہے اور افتقار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے، تو کہتے ہیں حقیقت میں تو یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ تو شاہ را گویت کسے جولاہ نیست، بادشاہ کو اگر کوئی یہ کہے تعریف میں کہ ہمارا بادشاہ جولا نہیں ہے یا چمار نہیں ہے، این چمد ہست، یہ بھی کوئی تعریف ہے، او مگر آگاہ نیست،
یہ شخص تو اس سے آگاہ نہیں ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس کو بھی اپنی تعریف سمجھ کر اپنے بندوں کی زبان سے وہ اس کو سننا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے پہلی بات کہ ایک صورت میں تسبیح اور دوسری صورت میں حمد یا تحمید۔ اچھا، دوسری بات جو بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کے پہلی آیت میں جو آتی ہے وہ یہ کہ دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ابدیت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی نسبت رسالت ہے اور ایک نسبت ابدیت ہے کہ وہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا گیا، لہٰذا اب اس کی تردید میں اس بات کو اس میں جو ہے نا ایمفیسس ہے ان صورتوں میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو پہلی آیت میں عبد کا ذکر آیا، اور سورۃ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو اس میں بھی اس کی نسبت ابدیت کو جو ہے نا وہ ظاہر کیا۔ اچھا، تیسری بات جو دونوں صورتوں میں بالکل ابتدا میں ہے کہ جو صورت بنی اسرائیل ہے اس میں ہے اسینڈنگ آرڈر، اور جو صورت کہف میں اس میں ہے ڈیسینڈنگ آرڈر۔ اسینڈنگ یہ کہ یہاں سے صورت بنی اسرائیل میں معراج کا واقعہ بیان ہو، یعنی ایک انسان یہاں سے اوپر اٹھ کر وہ اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، اور صورت بنی اسرائیل میں وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ پھر نیچے آ رہا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا وہ سعودی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں، اور صورت کہف میں جو ہے الحمدللہ الذی انزل، یعنی وہاں پر نزول ہے، نزول کا مطلب ہے قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نیچے ایک چیز وہ آ رہی ہے، اور سعود معراج اس میں جو ہے نا ایک شخصیت گویا کہ اوپر جا رہی ہے۔ یہ تو ان دونوں کے جو مطلع ہیں تو اس میں یہ حق۔ اب دونوں کے مقاطع آپ دیکھیں جو اینڈنگ آیات ہیں دونوں کے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں کا جو اختتام ہے وہ بھی عظیم آیات پر ہو رہا ہے۔ صورت بنی اسرائیل کا اختتام وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے کل حمد اور تعریف اس ذات کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، یعنی شرک کی زوردار نفی وہاں پر۔ اور پھر سورۃ کہف کی جو انتہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ لہذا شرک کی بڑی جو ہے ایک سٹرانگ نفی ہے اور تردید ہے جو آخری آیات میں جو ہے نا کی گئی۔ پھر اس بات کو بھی آپ سامنے رکھیں کہ شرک کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں قرآن میں، حدیث میں یا عربی لٹریچر میں جو سامنے آتی ہے، تو ان تمام کو اگر آپ ملائیں تو اس سے دو بڑی شکلیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس مقام بلند سے کھینچ کر انسانی سطح پر لایا گیا، یا پھر یہ کہ انسانوں میں سے کسی کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو یہ دو بڑی صورتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے شرک خواہ ذات کے حوالے سے ہو، خواہ صفات کے حوالے سے ہو، خواہ حقوق اور اختیارات کے حوالے سے ہو، تو یہ دو چیز اس میں۔ اب دیکھیے یہ رنگ آپ کو دونوں صورتوں میں نظر آئے گا۔ صورت بنی اسرائیل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیچے مت لاؤ، اور صورت کہف میں ہے کہ انسان کو اوپر مت لے جاؤ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کو نیچے مت لاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے یہ بات مانی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیٹا ہے تو یہ تو انسانوں کی صفت ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ بھی کوئی انسان ہے؟ مطلب وہ انسان نہیں ہے۔ تو صورت بنی اسرائیل کا اختتام اس حقیقت پر ہوا ہے کہ دیکھو خدا انسان نہیں ہے، اور صورت کہف کا اختتام اس حقیقت پر یہ ہوا ہے کہ دیکھو یہ بات جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لو کہ یہ جو انسان ہے وہ خدا نہیں ہے۔ یعنی ایک صورت میں ہے کہ خدا انسان نہیں ہے، دوسرے میں ہے کہ انسان خدا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل حمد اور تعریف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ بیٹا نہیں بنایا یعنی وہ انسانوں کی صف میں شامل نہیں ہوا، یہ صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ اور صورت کہف میں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یعنی مجھ کو خدا مت بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو انسان ہوں مگر آپ نے مجھے خدا بنایا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو یہ ہے دونوں کے جو ہے مقاصد۔ اب دونوں کے اندر جو مشابہتیں ہیں میں تیزی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا 12 رکوع صورت بنی اسرائیل کے ہیں، اور 12 ہی رکوع جو ہے نا وہ صورت کہف ہے۔ تو ایک اور سملرٹی ہے اور ایک سیمیٹری ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے، یہ پورے قرآن مجید میں 7 مقامات پر یہ قصہ بیان ہوا ہے، مگر ان دونوں صورتوں کے اندر آپ اس سیمیٹری کو بھی دیکھیں گے کہ دونوں کا جو رکوع نمبر 7 ہے اسی میں یہ قصہ آدم و ابلیس صورت بنی اسرائیل میں بھی 7ویں رکوع میں بیان ہوا، اور جو صورت کہف میں اسی کے 7ویں رکوع میں یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے نا وہ بیان ہوا۔
پھر ایک تیسری چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل کا جو پہلا اور آخری رکوع ہے دونوں کے اندر یہودی تاریخ کے واقعات میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور پھر قرآن مجید نے ان کو دعوت دی ہے کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر سکتا ہے اگر تم اس ڈگر پہ اگر آ گئے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر آپ نے وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کر گزریں گے۔ لہٰذا پہلے اور آخری رکوع میں، اور جو سورۃ کہف میں تو اس میں جو ہے نا پہلے اور آخری رکوع میں نصارہ کا ذکر ہے، انہیں ایک میں یہود کا ذکر آ گیا اور دوسرے میں جو ہے نا وہ نصارہ کا ذکر آ گیا۔ اور ایک آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر ایک سورت کا ایک عمود، ایک ایکسس ہوتا ہے جس کے ارد گرد اس کے سارے جو مضامین ہے وہ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سورۃ بنی اسرائیل ہے اس کا اصل ایکسس ہے قرآن کی عظمت، چنانچہ 14 بار قرآن مجید کا ذکر اس سورت میں بار 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 آ گیا، اور پھر کہا کہ یہ نذیر ہے اور یہ بشیر ہے اور یہ رحمت ہے اور یہ حکمت ہے اور یہ شفاء لما فی الصدور ہے، لہذا ہر طرح اس کو اپنا امام بناؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ آیت بھی سورۃ بنی اسرائیل میں آ گئی۔ اور یہ جو سورۃ کہف ہے تو اس کا جو عمود ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کی جو ظاہری چمک دمک، جس کو علامہ اقبال اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس اسٹارٹ میں کہتے ہیں کہ دی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر آف دی ویسٹ، کہ دنیا بہت چمکدار ہو گئی ہے، بہت ہی چمک دمک ہے، اس چمک دمک سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مولانا رومی کے الفاظ ہیں کہ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے، پشت سوئے لوبت گل رنگ کن، عقل در رنگا ورندہ دنگ کن، کہتے ہیں کہ پشت بیگ کو کہتے ہیں، پشت سوئے لعبت، لعبت گڑیا کو کہتے ہیں، گل رنگ رنگ برنگی، کہتے ہیں جو رنگ برنگی گڑیا ہے دنیا کی شکل میں، پشت اس کی طرف بیگ کر لو، عقل در رنگا ورندہ دنگ کن، اور کہتے ہیں اپنی عقل جو ہے نا وہ اس میں مت دوڑاؤ، بلکہ جس نے یہ رنگ دیا ہے اس دنیا کو، یہ جو دنیا کو چمکدار بنا دیا ہے، اس ذات اور وہ جو اس کی صفات کے اندر غور و فکر کرو، اس اللہ تک پہنچنے کی وہ کوشش کرو۔ تو لہٰذا سورۃ کہف میں یہ جو دنیا کی زینت ہے یہ ذکر آپ بار بار، چنانچہ بالکل آغاز یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہے اس میں بات آ گئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یعنی زمین اور اس پر جو کچھ ہے ہم نے اس کی زینت بنا لیا ہے۔ پھر آگے جا کر وہ ہے ترید زینت الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو ہے نا دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ تو وہاں پر زینت، پھر اگلے رکوع میں جائیں گے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بنون یہ دنیا کی زندگی کی جو ہے نا وہ زینت ہے۔ اقبال کے الفاظ ہیں کہ گرچ دارد شے وہائے رنگ رنگ، من بجز عبرت نگیرم از فرنگ، وائے بر دستور جمہوری فرنگ، مرد ترشد مرد اسوری فرنگ، کہتے ہیں میں مغرب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ انسان بالکل مر رہا ہے، یعنی اس کو ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ، تو کہتے ہیں گرچ دارت شے وہائے رنگ رنگ، وہاں پر تو میں نے رنگا رنگی اور بہت بڑی ویرائٹی میں نے وہ دیکھی، مگر من بجز عبرت نگیرم اس فرنگ، مگر فرنگی تہذیب سے میں بس عبرت ہی حاصل کرتا رہا، کہ انسان دنیاوی آنکھ تو اس کی اس قدر کھلی ہوئی ہے، روحانی آنکھ بالکل انسان کی جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہے۔ سورۃ کہف ہے اس کے اندر یہی سبق ہے۔ اب اس کی فضیلت کی طرف آئیے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے وہ معصوم رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہوگا، اور دجال کے فتنہ سے مطلب دجل تو فریب کو کہتے ہیں، فریب کہ ایک دھوکہ، لہٰذا وہ ایک ایسا وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ دنیا انسان کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے گی، اس کی چمک دمک۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ یہ ہے، مولانا رومی کہتے ہیں می نمائد نور نارو نار نور ورنہ دنیا کے بدے دار الغرور، کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے می نمائد یہاں دکھائی دیتا ہے نور نار، یہاں پر نور جو ہے وہ آگ دکھائی دیتا ہے، وہ نار نور، اور جو نار ہے وہ آپ کو نور دکھائی دے گا، ورنہ دنیا کے بدے دار الغرور، کہتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے چونکہ امتحان اور آزمائش ہے، لہٰذا اس نے اس کو اس طور پر رکھا ہوا ہے۔ تو جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح امام احمد سے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک ایک نور ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب میں آخری بات پہ آتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو انسان ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ صرف یہ انسان نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک ڈپلیکیٹ اس کے اندر ایک اور بھی ہے، اور اس ڈپلیکیٹ کا نام ہے روحانی انسان۔ ایک ہے جسمانی انسان، یہ ہمارا فزیکل بینگ ہے، اور ایک اس کے اندر ہے روحانی انسان، اسپریچول بینگ۔ یہ جو فزیکل انسان ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ یہ گندم، جوار اور یہ کھانے پینے جو ہم کھاتے ہیں۔ اور وہ جو روحانی انسان ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے نور۔ یہ نور کہاں سے ملے گا؟ یہ ہے قرآن سے۔ تو لہٰذا یہ جو یہاں پر نور کی بات ہو رہی ہے کہ جو سورۃ کہف کو پڑھے تو وہ اس کے لیے نور ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اس انسان کے کام آئے گا۔ اسی نور کے حوالے سے مولانا رومی کہتے ہیں کہ نیست غیری نور آدم را خورش، از جزا جا را نبایت پرورش، زی خورش ہا اندک اندک باز بر، کی غذائی خرب ود نے آنے ہر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدم جو انسان ہے، نیست غیری نور آدم، اس کی خوراک جو ہے، اصل خوراک وہ ہے نور، وہ نور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ از جزا جارا نبایت پر، یہ جو اس کی روحانیت ہے اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ نور کو حاصل کر کے غذا پالے، ورنہ وہ روح مر جائے گی اندر۔ تو کہتے ہیں زی خورش ہا اندک اندک باز بر، کہتے ہیں یہ جو دنیاوی چنے ہیں اور دنیاوی کھانے ہیں، اس سے سلولی اینڈ گریجولی، اندک اندک فارسی میں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے اپنے آپ کو روکتے جاؤ۔ کی غذائے خرب ود نے آنے ہر، کیونکہ یہ دنیاوی چنے یہ تو گدھے کی غذا ہے، لہذا حیوانی غذاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو بہت مانوس مت کرو، اس سے آہستہ 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 اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دور کرو۔ تو کہتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ تا غذائے اصل را قابل شوی، لقمہ ہائی نور را آکل شوی۔ پھر جو ایسا کرو اور اپنے آپ کو پریپیئر کر لو تو وہ جو اصل غذا ہے اسی کے کھانے کے تم پھر قابل ہو جاؤ گے، اور وہ جو اصل نور ہے وہ پھر تم کھانا شروع تمہارا ہو گیا۔ تو پھر کہتے ہیں ای دہاں منہ کو کہتے ہیں، ای دہاں بستی دہانے باز شد، کو خورندہ لقمہ ہائے راز شد۔ کہتے ہیں یہ ظاہری یہ میٹیریل یہ مادی منہ بند کرو، دہانے باز شد تو ایک روحانی منہ کھل جائے گا۔ کو خورندہ لقمہ ہائے راز شد، تو پھر آپ راز کے لقمے آپ جو ہے نا وہ کھانے شروع کریں گے۔ راز کے لقمے سے کیا مراد ہے؟ آپ پر ایمان کی عظمت واضح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ پر واضح ہو جائے گی، آخرت کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی، اور یہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے یہ بے ثباتی آپ کے سامنے جو ہے نا بالکل دو چار کی طرح آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ ہے اصل میں وہ جو انسان کا آتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ چوں بمردم از حواسات بشر، حق میرا شد سمع و ادراک و بصر۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو حواس کی دنیا سے نکالا، اس روحانی دنیا کے اندر جب میں آیا تو حق میرا شد سمع و ادراک و بصر، تو حق میری سماعت بن گیا، وہ میرا ادراک اور میرا جو یہ جو مینٹل میں جو کیلکولیشن کرتا ہوں حق اس پر حاوی ہو گیا، بصر، اور میری آنکھوں کے اندر بصیرت بن کر جو ہے نا وہ چمکا حق۔ تو نوری او در یمن و یسرو تحت فوق، بر سرو بر گردنم مانند توق۔ تو کہتے ہیں وہ جو نور ہے اللہ کی طرف سے، وہ بر یسر و یمن و تحت فوق، وہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ اور میرے اوپر اور نیچے، اس نور نے جو ہے نا مجھے اپنے اس میں لے لیا، اپنے حصار میں وہ لے لیا۔ بر سرو بر گردنم مانند توق، کہتے ہیں کہ توق اور زنجیر کی طرح وہ نور میرے ارد گرد جو ہے نا وہ لپٹ گیا۔ تو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ چوں پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف آدمی۔ وہ مشاہدہ ان کا یہ ہے کہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ جس انسان پر جن آ جاتے تھے، جناتی اثر ہوتا تھا تو اس انسان کی آواز بدل جاتی، آواز اس کی باریک ہو جاتی تھی، یعنی عام جو وہ بولتا تھا تو پھر لوگ محسوس کرتے کہ بھئی یہ تو کوئی وہ انسان نہیں ہے جو بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اصل میں جن اس پر اس قدر حاوی ہو جاتا تھا کہ اس کی آواز کو بدل دیتا تھا۔ پھر یہ کہ وہ اگر ایسا کمزور سا انسان وہ ہوتا تھا
مگر جب جن کا اس پر جو ہے نا جس وقت غلبہ ہوتا تو اس کے اندر طاقت آ جاتی، تو پھر وہ انسان جس کو بس ایک ہی فرد ایسے کنٹرول میں رکھ سکتا تھا، اب 3 بندوں نے آ کر اس کو پکڑا مگر وہ جو ہے نا وہ پکڑ نہ سکے، اس کے اندر طاقت آ گئی۔ تو کہتے ہیں جن جب ایک انسان پر آ کر اس قدر غالب ہو گیا ہے تو اس نے انسان کی قلب ماہیت کر دی، یعنی ایک طرح تو اس کی آواز بدل دی اور پھر اس کی طاقت میں بھی اضافہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر جن کا یہ اثر ہے ایک مادی چیز ہے تو پھر وہ جو نور اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اس کا پھر انسان پر کیا اثر ہوگا؟ تو کہتے ہیں چون پری غالب شود بر آدمی، جب یہ جن اور پری جب انسان پر غالب آ جاتی ہے، گم شود از مرد وصف آدمی، تو وہ آدمی کے اپنے اوصاف کو جو ہے نا وہ گم کر دیتا ہے اور اس کے اوپر جناتی اوصاف آ جاتے ہیں۔ تو کہتے بس ایسا ہی سمجھو کہ جب یہ نور اور یہ روحانیت انسان جب اس کے قریب آتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا ایک آل ٹوگیدر ایک اور پرسنالٹی وجود میں آ جاتی ہے، وہ پھر کوئی یہ مادی قسم کی شخصیت وہ پھر وہ نہیں رہتی، پھر وہ ایک روحانی شخصیت جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو سورۃ کہف ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، بلکہ بحیثیت مجموعی قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا ہمارا شغف بڑھا دے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم بار بار اس قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کرے، اور صرف تلاوت ہی نہ کرے، اس قرآن کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے اندر دور جدید کے جو فتنے ہیں اور ان فتنوں کے توڑ کے لیے جو تریاق قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہم اس تریاق کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیش ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔